السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی لائف کی ایک ایسی چیز شیئر کرنے والی ہوں جو شاید بہت سی خواتین سے ریلیٹ کرے۔ آج ہم بات کریں گے ڈرائیونگ اور کانفیڈنس کے بارے میں۔ اصل میں تقریباً 4 سال پہلے مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی جب میں ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ وہ کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں تھا، لیکن شکر ہے اللہ کا بہت بڑے حادثے سے بچ گئی تھی۔ لیکن اس واقعے کے بعد نا میرے دل میں اتنا ڈر بیٹھا کہ اس کے بعد میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید ڈرائیونگ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ میرا کانفیڈنس بالکل ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی غلطی سے نا کئی سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں 4 سال تک نا ڈرائیونگ سے بہت دور رہی۔ جب بھی گھر میں کوئی کہتا تھا نا ڈرائیونگ سیکھ لو، میرے ہسبینڈ مجھے اکثر ہی کہتے تھے، لیکن میں فوراً بس یہی کہتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کر سکتی۔ حالانکہ میں جاب پہ جاتی تھی، مجھے ضرورت تھی، لیکن میں نے ڈیلی صبح ہسبینڈ چھوڑتے تھے، واپسی پہ میں نے رائڈس کروانی ہوتی تھی، لیکن مجھ سے یہ ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں گاڑی سیکھ لوں۔ لیکن زندگی میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جب انسان کو نا خود کو بدلنا پڑتا ہے، اور جو آپ کی اولاد ہے نا یہ آپ کو بہت چینج کر دیتی ہے۔ آپ جو چیزیں نہیں بھی کرنا چاہتے نا وہ ہو جاتی ہیں۔ پھر اب مجھے اپنے بیٹے کے لیے سیکھنی تھی ڈرائیونگ، کیونکہ وہ بار بار کہتا تھا مما آپ مجھے پک کرنے کے لیے آیا کریں۔ سب بچوں کی مما آتی ہیں، بابا ان کے لیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا آفس بھی کافی دور ہے، پھر میں اپنے اسسٹنٹ کو بھیجتی تھی، وہ مصباح کو پک کرنے جاتا تھا، تو اس کا نا موڈ کافی خراب رہتا تھا۔ تو پھر مجھے ریلائز ہوا کہ ایک ماں کے لیے نا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بس پھر میں نے دوبارہ سے اپنی ڈرائیونگ کا سٹارٹ لیا تو اب بس کنٹینیو کر رہی ہوں، اور مجھے لگا ہے کہ واقعی مجھے کرنا چاہیے۔ جب ایک لڑکی ماں بنتی ہے نا تو بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور اگر میں ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹی رہوں گی نا تو پھر میں مضبوط نہیں بن سکتی۔ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب اپنا نا ڈر ختم کرنا ہے۔ شروع میں جب میں دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی تو سچ بتاؤں تو میرے ہاتھ بھی تھوڑے کانپ رہے تھے، دل بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے بند ہو جائے گا، ایسے ہارٹ بیٹ میری تیز ہو رہی تھی۔ لیکن میں نے نا خود کو بہت سمجھایا کہ اگر میں آج ہمت نہیں کروں گی نا تو شاید کبھی بھی نہیں کر پاؤں گی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ دوبارہ پریکٹس سٹارٹ کی، پہلے اپنی سوسائٹی میں، پھر آپ ہی کے گھر کی طرف ادھر ڈی ایچ اے والی سائڈ پہ آ جاتی تھی۔ یہاں پہ سڑکیں تھوڑی کھلی ہیں، مجھے ذرا آسانی ہوتی تھی گاڑی ریورس کرنے میں بھی، اور تھوڑا کانفیڈنس بھی تھا آ جاتا ہے نا کہ جب سڑک خالی ہو تو پھر آپ کو اتنا ڈر نہیں ہوتا۔ اچھا، ابھی الحمدللہ کافی امپروومنٹ آ رہی ہے۔ جو چیزیں مجھے پہلے نہیں پتہ تھی اب وہ بہتر طریقے سے سیکھ رہی ہوں، کیونکہ مجھے میرے ہسبینڈ اچھی طرح سے ساری چیزیں بتاتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ بھی کرواتے ہیں، پھر پریکٹس کرواتے ہیں۔ میری پارکنگ بھی بہتر ہو رہی ہے اور میرا کانفیڈنس بھی واپس آ رہا ہے۔ میں یہ سمجھ گئی ہوں کہ کبھی کبھی ہم خود ہی اپنے دماغ میں نا خوف کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ اصل میں ہمیں صرف ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر میں یہ بات اپنی تمام خواتین ویورز سے کرنا چاہوں گی کہ فیمیل کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ڈرائیونگ کی بات نہیں ہے بلکہ خود پر یقین رکھنے کی بات ہے۔ جب ایک عورت خود پر اعتماد کرتی ہے نا تو وہ بہت سی چیزیں آسانی سے کر سکتی ہے۔ اب میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنا ڈر مکمل طور پر ختم کر دوں، اور انشاءاللہ بہت جلد خود ہی اپنے بیٹے کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کیا کروں گی۔ مجھے لگتا ہے وہ دن میرے لیے بہت ہی خاص ہوگا، اور میرے بیٹے کے لیے بھی، کیونکہ بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں، اور شاید اسی طرح زندگی میں چھوٹے چھوٹے قدم ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ اب میں آپ سب سے بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا ہوا ہے، کسی ایک واقعے کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس ختم ہو گیا ہو؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈرائیونگ دوبارہ کنٹینیو کرنی چاہیے؟ آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ اور موٹیویشن میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ امید ہے میرا یہ ایکسپیرینس کسی نہ کسی کو ضرور موٹیویٹ کرے گا اور اپنے ڈر سے آگے بڑھے، کیونکہ یاد رکھیں ڈر کے آگے کامیابی ہے۔